خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. نیب بڑا ایکشن میں نظر آیا جناب. کل نیب نے بلایا ہوا ہے چودھری مونس الہی صاحب کو, یعنی کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے کو. یہ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 7ویں دفعہ بلایا ہے نیب نے مونس الہی صاحب کو. اور آپ کو کوئکلی بتایا دیں کس پر کیا کیا الزام ہے. مونس الہی صاحب کی ایک پراپرٹی ہے, اس پر نیب نے جناب ان سے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس پراپرٹی کو خریدنے کے آپ کے پاس فنڈز کہاں سے آئے ہیں. اچھا جناب, آج ہی نیب نے مریم نواز صاحبہ کو 11 اگست کو پیش ہونے کی ہدایت کی ہے. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے تک کا تو پاکستان مسلم یونین کا آفیشیل بیان یہ ہے کہ ہمیں نیب کی طرف سے اس پہ آفیشیل کچھ ملا ہی نہیں ہے, ہمیں جو پتہ ہے وہ میڈیا سے ہی پتہ ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں یہی لکھا تھا مقبول باقر صاحب نے کہ اس طرح کے اقدامات نہ کیے جائیں کہ جس سے بدنامی ہو اور کیس کا پتہ ہی نہ ہو. مفہوم یہ اس کا. تو مریم نواز کو 11 اگست مریم نواز صاحبہ کو 11 اگست کو پیش ہونے کا کہا گیا ہے. اور ان پر کیا الزام ہے جناب؟ رائے ونڈ میں 200 ایکڑ کی زمین ہے. الزام یہ کہ جناب یہ سرکاری زمین تھی جو کہ انہوں نے مس یوز کر کے الاٹ کروا لی اپنے نام پہ. عثمان بزدار صاحب کو بلا لیا جی نیب نے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو کہا ہے 12 اگست کو پیش ہوں. الزام کیا ہے؟ ایک اتھارٹی ہوتی ہے وہ ڈی جی ایکسائز کے پاس ہوتی ہے ہوٹلز وغیرہ کو یا کسی کو بھی شراب کا لائسنس جاری کرنے کی. عثمان بزدار صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے ایک ہوٹل کو غیر قانونی طور پر شراب کا لائسنس جاری کیا, اختیارات سے تجاوز کیا, اثر و رسوخ کا استعمال کیا. آج کے ہی دن شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب پر رمضان شوگر مل ریفرنس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. یہ کیس کیا ہے کوئکلی بتا دیں. رمضان شوگر مل ہے ایک, اس میں الزام یہ ہے شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب پر کہ انہوں نے 10 کلومیٹر کا تقریباً ایک نالا تعمیر کروایا رمضان شوگر مل کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سرکاری خزانے سے, عوام کے پیسے سے, اور یہ نالا بنا تھا تقریباً 21 کروڑ روپے کا. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب نے صحت جرم سے انکار کیا. اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب پر بھی فرد جرم آج عائد ہوئی ہے. قومی خزانے کو 138 ملین سے زائد کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے ان پر. اب ذرا کوئکلی اس پہ تو کامنٹ کر دیں. علی محمد خان صاحب, بزدار صاحب کو بلا لیا نیب نے, کہا وہ شراب کا آپ نے لائسنس جاری کر دیا, نہیں کرنا چاہیے. جی اس پہ میں سن رہا تھا موقف چوہان صاحب کا, جی ہاں, اور انہوں نے بالکل جو پنجاب گورنمنٹ کا صحیح موقف پیش کیا ہے کہ بیسیکلی اختیار ڈی جی جس طرح آپ نے بھی فرمایا ہے ڈی جی ایکسائز کا ہے, لیکن اگر نیب نے عثمان صاحب کو بلایا ہے تو عثمان صاحب بزدار صاحب تشریف لائیں گے اور جو ان کے سوالات ہوں ان کا جواب وہ دیں گے, جس طرح اور لوگ آ رہے ہیں وہ بھی تشریف لائیں گے, اور جو بھی ان کے لیگل جواب ہیں, جو سوالات ہیں, ظاہر ہی بھی اکمپنیڈ بائی ہز لیگل ٹیم, لیکن وہ خود تشریف لائیں گے, جواب دیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں طارق صاحب, ایک تو ہے کہ حکومت اس پہ کسی قسم کے تحفظات کا اظہار نہیں کر رہی. چوہان صاحب نے آج یہ بھی کہا جناب ہم نہیں کہیں گے اپنے مخالفین کی طرح کہ ہمیں بلایا تو جمہوریت خطرے میں پڑ گئی. ایک تو اس پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں تو ساتھ میں یہ بتائیں مریم صاحبہ کو طلب کیا ہے, اس پہ کیا کہیے گا؟ 12 اگست کو بلایا جی, 11 اگست کو. دیکھیے ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں اگر بلایا تو جمہوریت خطرے میں پڑ گئی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف احتساب کے نام پہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. یہ نیریٹو رہا ہے پچھلے 2 سال سے اپوزیشن کا, اور اس سے پہلے آنریبل جو کورٹس ہیں, ہائی کورٹس, سپریم کورٹس, ان کے جو ججز ہیں ان کے ریمارکس آیا کرتے تھے. اب جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو حالیہ فیصلہ ہوا ہے اس نے اپوزیشن کے موقف کی تائید کی ہے, اور وہ موقف یہی تھا کہ آپ اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جن کے خلاف واقعی ثبوت موجود ہیں. اور میں بالکل اعلانیہ طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کیا کہ اگر کسی نے جینوئنلی پاکستان کی گورنمنٹ کا کوئی پیسہ چرایا ہے, کرپشن کی ہے, اسے بالکل سر عام سزا دی جانی چاہیے. کوئی نہ اسے ڈیفینڈ کرے گا. میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں, میں بالکل قطعی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہم کسی ایسے بندے کو ڈیفینڈ کریں جس نے جینوئنلی پاکستان کی کرپشن کی ہے, پیسہ چرایا ہے. لیکن اب نیب کے الزامات لگتے ہیں لوگوں پہ. ابھی آپ نے جسٹس باقر صاحب کی بات کی, نوٹس آیا نہیں ہے, میڈیا پہ پہلے پہنچ گیا. اب یہ کیسی بات ہے؟ ان باتوں کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یعنی نیب کا کام اگر یہ ہے کہ لوگوں کو جناب آپ میڈیا پہ خبر پہلے جائے اور نوٹس گھر پہ بعد میں پہنچے, تو یہ تو عجیب بات ہے نا. ان چیزوں کے اوپر اعتراض ہے, انہی چیزوں کے اوپر فیصلے آ رہے ہیں, انہی چیزوں کے اوپر عدالتوں کے ریمارکس آ رہے ہیں. اس پہ میں ذرا علی محمد خان صاحب کو بھی کامنٹ لے لوں کوئکلی. بنائے جائیں کہ احتساب وہ جو ابو بورڈ ہو, جو نظر آئے. انصاف وہ ہوتا ہے جو نظر آئے, انصاف وہ نہیں ہوتا جس کے دعوے کیے جائیں. صحیح ہے. ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی کرپٹ آدمی اس کو اس کی جان بخشی ہونی چاہیے, وہ بچے. اور جو نیب میں امینڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے یہ بھی یہی ہے کہ قانون ایسا بنائیں کہ جس میں صاف اور شفاف احتساب ہو, تاکہ کسی کو جرأت نہ ہو وہ پاکستان کا پیسہ کوئی چرائے. اچھا لیکن کوئکلی آپ اس پہ تو کامنٹ کر دینا مریم صاحبہ والے کہ اس کے پیچھے کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ نون کا موقف کیا ہے کہ سیاسی عوامل کار فرما ہے
یا ٹھیک ہے نیب نے بلایا, جائیں گے جواب دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سیاسی انتقام کی ایک علامت ہے. مریم صاحبہ کبھی کسی پبلک آفس اس پوزیشن پہ نہیں رہی, پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا انہوں نے, اور وہ جو پراپرٹیز کی اور وہ ساری بات ہے, انہوں نے اپنی ذاتی کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو انہوں نے اپنی اس طرح خریدی ہے. یعنی میری اگر وہ پراپرٹی جو مجھے میرے والد صاحب سے ملی ہیں, اور ان کے نہیں 10 دفعہ ان کے حسابات ہو چکے ہیں, ان کی سکروٹنی ہو چکی ہے, ان کے جوابات میاں نواز شریف صاحب دے چکے ہیں, ان کے بچے دے چکے ہیں. ان میں کون سی ایسی نئی پراپرٹی ہے جو مریم نواز صاحبہ کے نام نکل آئی ہے جو کنسیلڈ ہے؟ کوئی بھی چیز کنسیلڈ نہیں ہے. اور میں یہ بھی آپ کو تھوڑا سا جلدی سے بتا دوں کہ کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں, جو ان کے شریک ہیں, وہ ایم این اے رہ چکے ہیں. جب آپ ایم این اے ہوتے ہیں تو آپ اپنی تمام پراپرٹی اور آپ کی جو اہلیہ ہوتی ہے اس کی تمام پراپرٹی آپ کو ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے, ہر سال ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. تو کوئی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو ڈکلیئر نہیں کی گئی یا جو ابھی سامنے آئی ہو. اچھا, لیکن یہ اس پہ علی محمد خان صاحب اس پر آپ اگری کرتے نہیں کرتے کہ بہرحال یعنی مثلا ابھی کی مثال لے لیں کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ کہہ رہے ہیں نوٹس نہیں پہنچا ہمیں اور ڈھنڈورا ہو گیا پورے شہر میں, ایسے اقدامات سے تو پرہیز کیا جانا چاہیے, یعنی کہ جس سے ریپوٹیشن کو نقصان پہنچے. لیکن نیب جو ہے وہ کام کر رہی ہے جو کہ ایک تھینک لیس جاب ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طریقہ کار میں سخم موجود ہوں گے, ہمیشہ ہر لاء میں ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ اس طرح کا ایک بچہ ہے جس کو کوئی شاید گود لینا نہیں چاہتا, کیونکہ یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا. ہر چیز میں انہوں نے انٹرسٹ لینے کی کوشش کی, نہیں کی تو اب یہ جو بات طارق صاحب کر رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں ان کی جماعتوں میں جو یہ بات کر سکتے ہیں جو انہوں نے کی ہے؟ کیا وہ دن ہم بھول گئے جو ان کے کچھ مہربان دوست, یہ تو آپ بیانات کی بات کریں, باقاعدہ دھمکیاں دی گئی, اور وہ بھی سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کو, ان کو کیا, ان کے بچوں کو کیا تک نہیں کہا گیا. ان کے تو بہت سے ایم این ایز جو تھے, سٹنگ ایم این ایز, ڈسکوالیفائی ہو گئے وہ بیکاز آف ان کے جو سٹیٹمنٹس تھے, اس کی وجہ ان کو ٹکٹ نہ مل سکے, الیکشن نہ لڑ سکے. تو یہ تو ایک تلخ ماضی رہا ہے پاکستان میں. بدقسمتی سے جو لوگ بھی کبھی اقتدار میں آئے ہیں, وسیم بادامی صاحب, انہوں نے سب کچھ کیا لیکن احتساب کے نظام کو مضبوط نہیں کیا. آج وقت ہے, یہ اپوزیشن جو ہے اس جماعت جس کا مینڈیٹ ہی احتساب ہے, ہماری بھی کمزوریاں ہوں گی, میں نہیں کہتا ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی, تو لیکن آئے مل کے اس نظام کو اتنا مضبوط کر دیں کہ جو ابھی طارق صاحب فرما رہے ہیں, میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں. لیکن علی بھائی آخری تو ان کو جو ہے سخت سخت سزا دی جائے. ہاں, بے گناہ کو تنگ نہ کیا جائے, بے گناہ کو بےعزت نہ کیا جائے. تو اس کے لیے ہم بیٹھیں گے. نیب دیکھیں, آپ لوگ بیٹھ بھی گئے, ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے, قریشی صاحب بیٹھ بھی کر رہے ہیں, میں سارے لوگ ہیں, نوید بھائی بیٹھے ہیں, ہاں ہاں نوید بھائی بیٹھے ہیں, تو میرے سے زیادہ میٹنگز میں یہ شریک رہے ہیں. اگر مجھے علم نہیں ہے تو میری یہ گائیڈنس کر دیں, کیونکہ طارق صاحب تو اس بار اسمبلی میں نہیں ہے. میری دعا ہے یہ سینٹ میں ان کو لے آئیں, کیونکہ ایک سین وائس ہے ان کی جماعت کے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ سے 100 میں سے 99.9% ان کی ریکمنڈیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ڈیفنس ریلیٹڈ. اس طرح مت پکڑو, اس طرح پکڑو, مجھے جو ہے ضمانت کے یہ حقوق دو, اتنے دن نہیں رکھنا, کب پکڑنا ہے. کبھی ان کی طرف سے ایسی تجویز نہیں آتی کہ جس سے پیسے نکالنے, پروسیکیوشن کو کیسے تگڑا کیا جائے, انویسٹیگیشن کے نظام کو کیسے تگڑا کیا جائے, اس میں انویسٹمنٹ. اچھا ٹھیک ہے, اس میں یہ جو مجرم ہے اس کو پکڑنے کی بات نہیں کرتے, بس ملزم کی چھوٹ کی بات ہوتی ہے. تو ایسے بات کیا بات کریں؟ بتائیں بھائی, آپ بات ہی ایسی کرتے ہیں کہ وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ پھر نہ کرنے والی بات ہوتی ہے. نوید قمر صاحب, مجھے حیرت ہے ایسی بات کر رہا ہے. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہاں, پاکستان کے کسی بھی شخص کی, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ بزنس مین ہو, چاہے وہ کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو, اگر اس کے ہیومن رائٹس کا ایشو ہے تو ہم اٹھائیں گے, اٹھاتے رہیں گے, آخری دن تک اٹھاتے رہیں گے. اگر اس پہ ان کو اعتراض ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ اگر احتساب کا مطلب یہ ہے کہ پوری اپوزیشن کو جو ہے جیل میں بند کر دیا جائے, تو ہم جو ہے ایسے بھی ٹائمز لے کے آمریت کے یا پوری پارٹیاں جیلوں میں ہوتی ہیں, تو کوئی بات نہیں, یہ بھی کر کے یہ آزما کے دیکھ لیں. دیکھیں, احتساب انفارچونیٹلی اس ملک میں کبھی بھی نہیں رہا فار دا سیک آف اینڈنگ کرپشن, ہمیشہ رہا ہے. اب پھر میں وہی, آپ نے جسٹس مقبول باقر کی بات کی, دا ورڈ انہوں نے جو یوز کیا ہے
political, it is a tool for پولیٹیکل انجینئرنگ. کیا اگر اس کو ان کو فخر ہے کہ ہاں ہم پولیٹیکل انجینئرنگ کریں گے تو ٹھیک ہے، علی محمد خان بھلے فخر کریں اس بات پہ، مجھے ٹھیک ہے. لیکن نوید بھائی اس سے فائنل آپ یہ کامنٹ کر دیں، کئی لوگوں کا تجزیہ ہے جس سے میں تو اتفاق کرتا ہوں کہ اس نیب کے لاز کو امینڈ کرنے کے لیے بے شک کمیٹی بن گئی سارا کچھ، اس سے کچھ زیادہ فروٹفل نکلنا نہیں ہے، اس لیے کہ خان صاحب اس آئیڈیا سے کچھ زیادہ اگری نہیں کرتے. ڈو یو اگری ود دس انالیسس؟ فائنل ورڈ. نہیں، دیٹ از ٹرو کہ خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری اپوزیشن مجھے ختم کر کے دو، کیونکہ میرا ایک ہی نیریٹو ہے ٹوٹل. یہ جو مراد سعید والی بات ہو رہی ہے اتنی دیر سے، وہ بھی یہی ہے کہ آٹے کی بات کرو، چینی کی بات کرو، فارن پالیسی کی بات کرو، کووڈ کی بات کرو، ان کے پاس جواب ایک ہی سو ہوتا دین ہے. آر یو ان دس پرٹیکولر کانٹیکسٹ آر یو ہوپ فل کہ اس کمیٹی سے کچھ نکلے گا؟ بھئی اگر تو خان صاحب کے ثوابدید پہ چھوڑا پھر تو نہیں نکلے گا. تو خان صاحب وزیر اعظم ہیں، پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکے گا یہ کام؟ بس اب دیکھتے ہیں. پھر آپ نہ ہی سمجھے میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ہوپ کبھی بھی نہیں چھوڑی. اب دیکھتے ہیں ہم. لیکن انفارچونیٹلی لیٹ می ایڈ دس کہ ہمیں جو زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی بھی بل، جب لیجسلیشن میں نے بھی 30 سال کی ہے اسی ہاؤس میں، 32 ایئرس کہ لیجسلیشن کے لیے آپ ہمیشہ گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن بیٹھتی ہے، اپنے ویو پوائنٹس دیتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پھر ایک سائڈ باہر جا کے، انلیس کہ پھر اس کو آئندہ کبھی بھی بیٹھنا نہیں. ہاں صحیح، میڈیا سے بات چیت کہ یار دیکھو تو صحیح یہ کیا مانگ رہے ہیں، یہ تو یہ مانگ رہے ہیں، یہ تو سارے چور ہیں، یہ سب چور ہیں. یہ شاہ محمود قریشی نے بھی یہ کہا. آج مراد سعید کے ساتھ بیٹھا تھا جو ہے کیا ہے ان کا احتساب کا جو ایڈوائزر ہے. بھائی صبح کو آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہو. ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ ایک ماحول وہ رہنا چاہیے مشاورت کا. جب ٹھیک تھینک پوائنٹ ٹھیک ہے. پھر کہتے ہو کہ جی ان کو بٹ لیٹ می ایڈ آلسو کہ لگتا نہیں ہے کہ اس سے کچھ ویسے زیادہ نکل پائے گا اس کمیٹی سے. کچھ نکلنا ٹھیک ہے نہیں. بہت شکریہ. پوائنٹ دیں گے تینوں مہمانوں کا. پوائنٹ دیں گے ٹھیک ہے، تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں.